from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. کیا عاصم منیر پاکستان بچانے کے لیے اپنی ایگو کی قربانی دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے تین چار اہم خبریں ہیں جن کے کیپشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، پہلی خبر ہے کہ UAE کے حکمران محمد بن زید بھارت پہنچے۔ مودی صاحب نے ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا، ہاتھوں میں ہاتھ ایسے ملا کے چل رہے تھے۔ وہ وہاں پر فورن پالیسی پہ بات کریں گے، ہندوستان کی کچھ نئی انویسٹمنٹ کی بات کریں گے، اور یہی صاحب ابھی چند دن پہلے پاکستان آئے تھے تو یہ ناراض تھے، یہ ایئرپورٹ سے باہر آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ہماری فورن پالیسی کتنی ناکام ہے۔ سیکنڈ خبر، فیلڈ مارشل کو نئے وزیر اعظم کی تلاش ہے۔ چچا ٹوڈے از اوور۔ اب اس کے لیے بلاول کے علاوہ پیپلز پارٹی نے آصفہ بھٹو کو بھی لانچ کیا ہے، اور ان کے لیے یہاں کا ایک پبلشنگ ادارہ ہے USPA نیوز میں ان کے لیے ایک آرٹیکل لگوایا گیا۔ یہ سب باقاعدہ لابنگ کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ ایسے آرٹیکل لگاؤ، پھر یہ ان کو ایسے ابھارو، پھر یہ الزامات لگاؤ، پھر ان کے الزامات صاف کر دو، تو اس کا کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز اپنے بیٹے جنید کو بھی سامنے لانا چاہ رہی ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیے، یہ باپ، دادا، بیٹا، بیٹی یہ لوٹتے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ پکا ارادہ ہے کہ ان کی غریبوں کی گردن نہیں چھوڑنی، ان کا خون پینا ہی پینا ہے۔ یہ کمزور لوگ ہیں، ہم حکمران خاندان ہیں، ہم بجاتے رہیں گے ان کی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اٹھو، قوم کو اب اٹھ جانا چاہیے۔ انف از انف یار، انف از انف۔ باپ تھا، دادا تھا، بیٹا تھا، بیٹی تھی، داماد تھا، اب بیٹی، اب بیٹی کا بیٹا ہے، اب بیٹے کا۔ کیا چکر لگایا بھائی؟ اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں نکلا جس نے پاکستان کے عوام کی کوئی خدمت کی ہو، کوئی سنگ میل عبور کیا ہو۔ اچھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تیسری خبر پہ آئیے کہ صدر ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے وہ کس قدر مختلف قسم کے انسان اور مزاج کے ہیں۔ انہوں نے یورپین یونین سے بھی پنگا لے لیا ہے، اور ان کا جو ٹیرف ہے وہ 10% سے بڑھا کر 25% کر دیا، اور یورپ بھی ان سے اب ناراض ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ امریکہ کے شہریوں پہ ویزے کی پابندی لگائے گا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے ناروے کے وزیر اعظم کو کہا ہے تم نے مجھے نوبل پرائز نہیں دیا۔ اب یہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ یہ خبریں ہیں، یہ اہم تو ہیں۔ اگر آپ ان کی تفصیل جاننا چاہتے ہوں تو ان میں سے جو بھی خبر آپ کو اہم لگے اس کی تفصیل آپ خود جان لیجئے۔ اب آئیے آج کے موضوع کی طرف کہ کیا عاصم منیر پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اپنی ایگو کی قربانی دے سکتے ہیں، عمران خان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیے؟ اس پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا میرے ساتھ کمنٹس میں۔ دیکھیے، آج عالمی سطح پہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ضروری ہے کہ عاصم منیر اور عمران خان مل کر کام کریں۔ اچھا، اس بات کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں سجا لیجیے، اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو پھر ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں گے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو باہر سے کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پاکستان کو عاصم منیر کی ایگو اور نون اور PPP کی کرپشن جس بڑے پیمانے پہ یہ کر رہے ہیں یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور پہنچا رہی ہے۔ کہاں تک آپ پہنچ گئے ابھی میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹیل بھی رکھتا ہوں۔ اچھا، ایک اور اہم بات اپنی پیش نظر رکھیے۔ صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی ٹکر کی ایک آرگنائزیشن بنا رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو بھی دعوت دی ہے۔ اچھا، دعوت دی گئی ہے اس نام پہ کہ غزہ میں پیس کے بورڈ میں آ کے ممبر بن جائیے،
لیکن وہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت عرصے سے ان کی خواہش ہے، اور اس کی جگہ ایک ایسا گروپ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں ویٹو پاور صرف ان کے پاس ہوگی اور باقی سب ان کے نیچے، وہ پنجابی کا ایکسپریشن ہے تھلے لانا ہے سب نو، یہ سب کو تھلے لگائیں گے، اور ہر ایک ملک سے کہا گیا ہے کہ تم اگر اس کے ممبر بننا چاہتے ہو، ہمارے گروپ میں آنا چاہتے ہو، تو $1 بلین بھی لے کر آؤ۔ شروع میں 3 سال ایسے دے دیں گے، چلو تم ذرا آؤ بیٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر جو بھی ویٹو پاور ہوگی وہ صرف ٹرمپ صاحب کے پاس ہوگی۔ اب ذرا دیکھیے اگر پاکستان اس گروپ میں جاتا ہے تو چین سے اس کے مراسم کیسے رہیں گے، چین اسے کس نگاہ سے دیکھے گا۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بین الاقوامی سطح پہ جو بہت بڑی بڑی چینجز آ رہی ہیں، اس میں پاکستان اپنا کردار کیسے ادا کرے گا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سعودی عرب کی حمایت کریں گے یا UAE کی حمایت کریں گے، ٹھیک ہے نا، غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے، صومالیہ میں سعودی عرب کا کس حد تک آپ سعودی عرب کو پروٹیکٹ کریں گے، یمن میں کیا آپ اپنی فوجیں سعودیہ کے لیے بھیجیں گے، یورپ اور امریکہ کی جنگ اگر شروع ہو گئی تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں سے آپ کو اسپیشل اسٹیٹس ملا ہوا ہے یورپ سے، آپ کی گڈس وہاں ساری جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہر طرح کے مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ کیا آپ امریکہ کے لیے ایران کی مخبری کریں گے، ڈالر کے لیے افغانستان کا اڈا چھین کے دیں گے، بھارت سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہیں، اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ امریکہ کو ساری بڑی قوتوں کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت جو حکم دیں گے اس کو عاصم منیر کو ماننا پڑے گی، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے نا، کہ یہ کہہ دیں آ کے کہ صاحب میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات لیکن سینٹ نہیں اپروو کر رہی، ارے اچھا صاحب یہ جو ہے نا ہماری اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی وہ جو ہے صرف 3 سال کا ٹائم دے رہی ہے اس کام کے لیے، کوئی ایسی ڈپلومیٹیکل موو یہ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ابھی یہ ایک کال کریں اور وہ بوٹا پالس سے کہیں ادھر آئیے میاں یہ قرارداد پاس کرا کے آئین کا حصہ بنا دیجئے، وہ کہے گا جی سر، وہ جا کے کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک اچھا سیٹ اپ نہ ہو اور آپ کے پاس ایک ڈکٹیٹر ہو، تو پھر دوسرے جو ہے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کریں گے۔ اچھا، اتنی گھمبیر اور اتنی بڑی صورتحال کو ایک جرنیل کا دماغ کیسے ہینڈل کرے گا، مجھے بتائیے۔ ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، انتشار ہے، غربت و آسمان کو چھو رہی ہے، لوگ آپ سے بالکل متنفر ہیں، اور آپ پر انٹرنیشنل پریشر بھی ہے۔ کسی جرنیل پہ اتنا انٹرنیشنل پریشر نہیں پڑا جتنا ان پہ پڑنے والا ہے، اور ان کو اب احساس ہو چلا ہے کہ انہوں نے لنچ کھا کے اتنا بڑا جو ہے وہ والی حرکت کی ہے جنت والی، کہ انہوں نے دانہ کھا لیا، اب ان کے سارے عیب جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں گے۔ دیکھیے ان کی صورتحال اس پائلٹ کی سی ہے جو 747 چلا رہا ہے اکیلا، ہوا میں فضا پہ اوپر ہے، اور ادھر جو ہے وہ جمپ آ رہے ہیں، عوام جو بیٹھی ہوئی ہے پیسنجر وہ پینک کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کو بھی اس کو خاموش کرانا ہے، کنٹرول بھی رکھنا ہے، رابطہ بھی کرنا ہے وہ ٹاور سے، اپنے وہ ایویشن کے ٹاور سے، اور یہ سب کام وہ ایک اکیلا اس کے بس کا نہیں ہے۔ یہ حادثہ ہوگا ہی ہوگا، ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے۔ پھر ان کے ساتھ جو لوگ انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہیں، نون اور PPP، سرٹیفائیڈ کرپٹ اور چوہے، صرف ان سے مفاد کے لیے وابستہ ہیں، ان کے جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں، جس دن ان کا مفاد ذرا سا وہ ہوا تو پھر وہ ان کو آنکھیں دکھا دیں گے۔ اچھا، ذرا جلدی سے ملک کے اندر کی بھی صورتحال دیکھ لیجئے، کچھ پوائنٹس میں آپ کو دے دیتا ہوں، لمبی ورنہ گفتگو ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 1، معیشت تباہ کر دی آپ نے اور آپ کی حکومت نے۔ پوائنٹ نمبر 2، سرمایہ کار بھاگ گئے، نئے سرمایہ کار نہیں آ رہے۔ پوائنٹ نمبر 3، 4 سال میں آپ کی پسندیدہ نون اور PPP نے کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی، صرف اپنے مقدمات ختم کرائے، اپنا مقصد حاصل کیا۔ پوائنٹ نمبر 4، ملک شدید سیاسی انتشار کا شکار ہے، شدید،
ینگ جنریشن آپ سے بالکل نفرت کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بلوچستان ذہنی طور پر آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ بلوچستان کی ماں سے ذہنی طور پر آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر آپ کا ظلم اور آپ کی یہ حکمت ایسے ہی جاری رہی تو کے پی میں بھی یہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔ وہاں سے جب منرلز نکالیے گا تو آپ بہت احتیاط برتیں، وہاں کی جو حکومت ہے صوبائی اس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ پوائنٹ نمبر 7، کے پی کے لوگ جنگ نہیں چاہتے، آپ زبردستی ڈالر کمانے کے لیے بہانے بنا کر وہاں پہ جا کے جنگ کرتے ہیں، ان کو بے گھر کرتے ہیں، اور وہ یہ سب باتیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار تم کہتے ہو تم نے 3 سال میں 70,000 مرتبہ آپریشن کیے ہیں اور آج بھی وہ چلے آ رہے ہیں دہشت گرد، تو اس کا مطلب ہے 70,000 مرتبہ تم ناکام ہو چکے ہو۔ وہ فگر پتہ نہیں 60 تھی کہ 70 تھی، 60 بھی ہو تو بھی بہت ہے۔ تم نے اتنے آپریشن کیے تم کہتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائٹ از ناٹ دا سولوشن، بیٹھ کے مذاکرات کرو، جیسے عمران نے کر کے کتنی اچھی صورتحال کر لی تھی، لیکن تمہارا تو مقصد ہی کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو دیکھیے اب آپ کا رزلٹ جو ہے ہر طرف سے، ہر دن آپ کا جو ہے نا وہ ناکامی کا دن ہوتا ہے۔ نون، پی 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 اور 3 جرنیل ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کی ایگو کو مالش کرتے رہتے ہیں، اس میں ان کا مفاد ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو مینج کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ آپ کو اکساتے ہیں، یہاں تک اکساتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان کو قتل کرا دیجئے، پھر دیکھیے حکومت کیسے کام کرے گی، کیسے چلے گی۔ یہ صرف اپنے مقصد کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے سہارے ہی زندہ ہیں۔ آج اگر نون ووٹ کے لیے باہر جائے تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے بلکہ ڈیش 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 وہ دیں گے۔ دیکھیے آپ کو ان حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی رہائی کا ایگزٹ لینا چاہیے۔ یہ آپ کو اس بات کو آپ کی شکست بتائیں گے کہ صاحب یہ تو آپ کی شکست ہو جائے گی، یہ تو آپ کی ایگو ختم ہو جائے گی، اور آپ کی ایگو ختم ہوئی تو ہمارا سفر تو تمام ہو ہی چکا ہے۔ ان کو تو پتہ ہے نون کو کہ اب تا حیات یہ ووٹ کے ذریعے نہیں آ سکتے، بے ایمانی ہے، وہ بھی جب فوج بے ایمانی کرائے گی تو یہ آئیں گے، ورنہ یہ نہیں آ سکتے۔ یہ اس کو آپ کی ناکامی بتائیں گے۔ دیکھو سیاست میں جرنیل صاحب، دیکھو سیاست میں لاسٹ موو کو نہیں، نیکسٹ موو کو دیکھنا چاہیے۔ سیاست میں لاسٹ موو نہیں، نیکسٹ موو جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو جو ہو چکا۔ اب نیکسٹ موو جو ہے وہ تم اپنے حق میں لو۔ یہ تمہیں احساس دلائیں گے صاحب اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ تو یو ٹرن لینے کے برابر ہے۔ ان سے کہیے ہاں ٹھیک ہے، ذہین لوگ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اگر غلطی کا احساس ہو جائے، آپ کو نارتھ جانا تھا، آپ غلطی سے ساؤتھ کی رخ کر کے گاڑی چلانے لگے۔ اگر آپ ذہین ہوں گے، the minute آپ کو یہ احساس ہو کہ میں رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، آپ روکیں گے، گاڑی موڑیں گے اور صحیح سمت میں جانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ضدی، بدعقل، ڈیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں نا اسٹوپڈ اینڈ ڈیڈ کین ناٹ چینج دیئر مائنڈ، تو انٹیلیجنٹ آدمی تو مائنڈ چینج کرتا ہے۔ تو آپ کو اس صحیح ڈائریکشن میں جانا چاہیے۔ دیکھو اگر ایک پہاڑ پر آپ جا رہے ہوں جیپ میں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 1 میل کے بعد، اس سے بھی کم میں پہاڑ ختم ہو جائے گا، نیچے بڑا کھائی ہے، تو آپ کو یو ٹرن لینا چاہیے۔ اگر آپ یو ٹرن نہیں لیں گے تو آپ اپنی جیپ سمیت کھائی میں جا کے گریں گے۔ ان کا کچھ نہیں جاتا، انہوں نے اتنا مال بنایا ہے کہ امریکن، اس میں نے پڑھا تھا کئی سال پہلے کہ اگر نواز شریف اپنی دولت اور آصف زرداری اپنی دولت روزانہ $10,000 ڈیلی خرچ کریں تو 100 سال گزر جائیں گے، وہ رقم ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کو اتنا لوٹا ہے، یہ فیکٹس ہیں۔ ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، اگر آپ نے ان کی بات مانی اور اپنی ایگو کو عقل میں کنورٹ نہیں کیا تو یہ
آپ کو اپنے مفاد کے لیے یحییٰ خان سے بھی زیادہ کوئی بھیانک موڑ پہ اس کی شخصیت سب سے زیادہ گندی آج تک مانی جاتی ہے، یہ آپ کو اس سے بھی گندا کر کے چھوڑیں گے۔ ہاں، آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ صاحب، ساتھی، مرشد، میرے دوست، میرے رہنما، پاکستان مشکل میں پھنس چکا ہے۔ تم جب آؤ تو کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا، کیونکہ یہ ملک بچانے کا وقت ہے، یہ انتقام لینے کا وقت نہیں ہے۔ میرے حساب سے انتقام لینے کا وقت نہیں ہے، وہ کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دو۔ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو چینجز ہو رہی ہیں وہ اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں، یہ ابھی اتنی تیزی سے آگے اسپیڈ بڑھنے والی ہے جس کا ان کو احساس نہیں ہے۔ یہ تو ولیمے میں کھڑے ٹھٹے لگا رہے ہیں اور گڈ ٹائم ہو رہا ہے۔ پتہ ہے یہ چوری کے پیسے سے ولیمہ ہو رہا ہے، سب حرام کاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ الطاف بھائی جو کہتے ہیں یہ سب ان کا جملہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہت ہی بر وقت جملہ ہے کہ یہ ملک میں کیا حرامی پن چل رہا ہے، تو اور اس کو حلالی پن کہوں۔ وہ کہتے ہیں پتہ ہے کہ یہ سب مارے ہوئے پیسے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو، آپ وہاں کھڑے ٹھٹے لگا رہے ہیں، اچھا یو آر ہیونگ اے گڈ ٹائم۔ پاکستان کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، اپنی ایگو کو کنٹرول کرو، پاکستان کو آگے جانے دو۔ دیکھو، قربانی دینے سے ہی تو آدمی بڑا بنتا ہے نا یار۔ جو اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے، اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، وہی تو عظیم ہوتا ہے۔ آج بھی عاصم منیر کے نام پہ کوئی گھپلے بازی تو نہیں ہے نا، ہم نے تو آج تک نہیں سنی پیسے کی، کوئی ہم نے نہیں سنی۔ اور اس کا مطلب ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی، تو میں نے کہا نہیں یار میرے پاس پروف لاؤ، ایسے نہیں ہے، ایسے کسی کے لیے مت کہو۔ تو وہ نہیں ہے، آپ ابھی بھی ہیرو بن سکتے ہیں۔ عمران کو باہر نکالو، آہستہ آہستہ چیزوں کو تبدیل کرو، شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے لوگ وہی گزرے ہیں جنہوں نے بہت غلط فیصلوں کو پھر صحیح فیصلے کیا، تو وہ اس وقت سے زیادہ بڑے آدمی بن کر سامنے آئے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ تم بھی اپنا یو ٹرن لو اور بتاؤ کہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کر لو۔ پریشر کوکر کی وہ لڈ ہے نا، تھوڑی سی ہٹاؤ، تھوڑی سی ہٹاتے جاؤ۔ پہلے یاسمین راشد کو نکالو، پھر ان کو نکالو، پھر عمران کو نکالو، پھر آئین کو واپس لے کے جاؤ اور مل کر کام کرو۔ اور اگر مل کے کام نہیں کرو گے تو یہ تمہیں یحییٰ خان سے زیادہ نیچے کا کردار بنا کے چھوڑیں گے تاریخ میں۔ یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا اور عاصم منیر صاحب ذل الہی تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔